बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा 1971 टू 1977। इनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर शुरू होता है 1971 से 1977 तक। यह खान ने जो है 1971 में खुद इस्तीफ़ा दे दिया और इक़्तिदार जो है भुट्टो के हवाले कर दी थी। ओवरव्यू जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उनकी सियासी कैरियर के हवाले से मेजर इशूज़ इन पाकिस्तान ड्यूरिंग हिज एरा। इनके भुट्टो के ज़माने में पाकिस्तान के क्या मसाइल थे, मेजर पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाई गवर्नमेंट, उन्होंने क्या क्या पॉलिसी अपनाई, क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की और क्या क्या फेलियर्स थे इनकी गवर्नमेंट की और किस तरह भुट्टो को जो हैंग किया गया, उन्हें सजाए मौत सुनाई गई और इसकी वैल्यूएशन हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सर अली लाइफ 1928 में भुट्टो पैदा हुए 5 जनवरी और सर शाहनवाज उनके फादर का नाम है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है कैस्ट्रॉल हाई स्कूल से हासिल की बम्बई में। उसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है और बाद में कैलिफोर्निया के बाद बैकले यूनिवर्सिटी में 1949 में चली गई। वहाँ के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद जो है उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली भुट्टो ने। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है भुट्टो एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट लीडर है और 1957 में जी भुट्टो यंगेस्ट पाकिस्तानी मेंबर बने जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी डेलीगेट्स बन के इनकी पाकिस्तानी एक वफ़द की शक्ल में वहाँ गए। इनकी डेलीगेशन की शक्ल में पाकिस्तान का यंगेस्ट डेलीगेट बन गया यूएन में। 1958 में जो वो पाकिस्तानी यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इनकी वजीर बन गया और 1960 में जो है भुट्टो आरिफ खान के एडवाइज़र बने, बहुत ही उसके जो है करीबी एडवाइज़र्स में बने और इतने जो है उन्होंने इनका इन्फ्लुएंस आरिफ खान की पॉलिटिक्स में, हालांकि वो बहुत उस वक्त जवान भी थे, उनका एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था। आयुब खान के ज़माने में 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी में भी जो है यहया खान की आयुब खान ने जो है भुट्टो की बहुत सी सिफारिशात पर अमल किया और इसके अलावा जो है 1973 से 1977 तक जो है वो पाकिस्तान के 10वें प्राइम मिनिस्टर रहे और 4th प्रेसिडेंट रहे 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के। मेजर इश्यूज जो उस वक्त थे वो नेशनलाइजेशन की वजह से जो नेशनलाइजेशन इनकी तमाम जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको हुकूमत अपने हाथों लेना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत हद तक रुक गई थी, इकनॉमिक इनसफिशिएंसी वो बढ़ गई थी। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान की 1977 में भुट्टो के खिलाफ जो है बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज वो मिल गए और भुट्टो को अख्तियार से हटाने की कोशिश की। ये दो मेन इश्यूज पैदा हुए भुट्टो के ज़माने में। मेजर पॉलिसीज अडॉप्टेड बाई गवर्नमेंट, भुट्टो के दौर में क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई। लाइंग फाउंडेशन ऑफ पीपीपी, इनकी पीपीपी की बुनियाद रखी। नेशनलाइजेशन पॉलिसी, इनकी तमाम कारखानों को और जितने इदारों को उनको हुकूमत अपने कब्जे में ले लिया। एटॉमिक बम प्रोग्राम भुट्टो के ज़माने में बनाया गया। इसके अलावा सरप्रेसिंग रिवोल्ट इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में जो लोग बलूचिस्तान की तक़सीम की बात करते हैं उनको दबाने में भी भुट्टो की गवर्नमेंट का किरदार है। 1967 में भुट्टो ने पीपल पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल पार्टी के नाम से, जो कि अभी भी पाकिस्तान की अहम पॉलिटिकल पार्टी समझा जाता है। और भुट्टो ने जो है पीपीपी वाज फाउंड इन पोजीशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री रूलर आयुब खान के खिलाफ, जो क्योंकि माहिदे ताशकंद के बाद हमने आयुब खान के लेक्चर में पढ़ा था कि आयुब खान ने 1965 की जंग के बाद माहिदे ताशकंद पर दस्तखत की, जिसके वजह से बहुत से एरिया जो हमने जंग में जीत चुके थे वो हम हार गए। तो इसके बाद जो है भुट्टो जो आयुब खान से अलग हो गए, उन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली और भुट्टो ने जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। तमाम कारखानों को, फाइनेंशियल इदारों को, बैंक को और जितने भी इंश्योरेंस कंपनी और राइस हास्किंग यूनिट जितने भी, इन तमाम को हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके अलावा भुट्टो जो फाउंडर है पाकिस्तान एटॉमिक बम प्रोग्राम की, आपके दौर में ही पाकिस्तान ने जो है अपना एटमी हथियार बनाने का काम जो है
وہ شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ بھٹو نے جو 1973 میں جنوری بلوچستان کے اندر جو ہے جو انسرجنسی جو ہوئی تھی، جو کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کو الگ کرنے کی جو سازش کر رہے تھے، ان کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا بھٹو کے زمانے میں. یہ بھٹو کا ورڈ سے بھی ایٹمبم بنانے کے حوالے سے بھی پاکستان ول ایٹ گراس ایون گو ہنگری بٹ وی ول گو گیٹ ون آف اور آن ایٹمبم وی ہیو نو ادر چوائس. ان کی بھٹو نے یہ کہا کہ ہم بھوکے رہیں گے، ہم گھاس کھائیں گے، لیکن ہم ضرور جو ہے ایٹمبم بنا لیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اچیومنٹس بھٹو کے دور کی ڈومیسٹک ریفارمس، لینڈ فلٹ اینڈ ایگریکلچر ریفارم، اکنامک پالیسیز، بینکنگ اینڈ ایکسپورٹ ایکسپینشن، کانسٹیٹیوشنل ریفارم، رائٹ آف پاسپورٹ ٹو ایوری سٹیزن. بھٹو کے زمانے میں بہت سے جو ہے زرعی ریفارمس لائے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو زرعی ترقی ہے وہ بہت بہتر ہو گئی. اور بھٹو جو ہے نے انٹروڈیوس کیا سوشلسٹ اکنامک پالیسیز کو وائل ورکنگ ٹو پریونٹ اینی فردر ڈویژن آف دا کنٹری، تاکہ ملک کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے. بہت سے جو ہے کارخانوں کو، جس میں میکینیکل، کیمیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ انڈسٹریز تھے، ان کو بھٹو نے جو نیشنلائز کر دیا اور ڈائریکٹ حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. بینکنگ ریفارمس ور انٹروڈیوس ٹو پرووائڈ مور اپرچونیٹیز ٹو فارمرز. بینک میں بھی ریفارمس لائی گئی اور قرضوں کا سسٹم ڈیولپ کیا گیا تاکہ چھوٹے جو کسان ہیں ان کا فائدہ ہو. سرونگ دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بھٹو سینٹرل گورنمنٹ سیک ٹو پروونشل گورنمنٹ، ان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر رہی تھی، تو ان کو اس بھٹو کے زمانے میں بہت سارے لیڈرز کو جو سزا دی گئی، جس میں 2 پروونشل گورنمنٹ کو جو 6 مہینوں کے لیے بھٹو نے اس کو ختم کر دیا، 2 چیف منسٹر کو جو ہے اریسٹ کیا، گرفتار کیا، اور 2 گورنر اور اس کے علاوہ مختلف ایم ایل ایز اور پی ایم ایز کو جو بھٹو کے زمانے میں گرفتار کیا گیا، ان کی انفیشنسی کی وجہ سے، غلط کام کرنے کی وجہ سے. بھٹو گورنمنٹ gave the right of a passport to every citizen of Pakistan and facilitated millions of skilled and non-skilled Pakistani to seek employment in the Middle Eastern countries. بھٹو نے جو ہر ایک کو پاسپورٹ رکھنے کا حق دیا تاکہ پاکستانی جو اسکلڈ جو لیبر ہے وہ دوسرے ملکوں میں اسپیشلی مڈل ایسٹ جا کے جو ہے اپنی جو ہے روزگار کما سکے. لیبر پالیسی بھی بھٹو نے اپنائی، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بھٹو کی گورنمنٹ میں. Shortly after assuming control, the government imposed some condition on the dismissal of worker. ان کی انہوں نے ایسی پالیسی بنائی جس کے تحت کارخانے یا جتنے مختلف اداروں میں کام کرنے والے لیبرز کو جو ہے ان کی جو بوس ہے وہ بآسانی نہیں نکال سکتے تھے بغیر کسی وجہ کے. During his period in office, the government carried out 7 major amendments to the 1973 Constitution. اور بھٹو کے زمانے میں 1973 کا آئین بن گیا اور 60 جو 7 امینڈمنٹس بھی بھٹو کے زمانے میں ہی لائی گئی. فورن پالیسی ان کی کس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی ڈیولپ کی. His vast knowledge, intelligence and keen awareness of post-World II and the nuclear history enabled him to craft a foreign policy which brought undivided in Pakistan foreign policy. ان کی post World War II کے بعد جو بھٹو نے بہترین فورن پالیسی اپنائی. بھٹو sought to diversify Pakistan relation away from the United States and soon Pakistan left center and statehood. یہ بھٹو نے امریکہ کی طرف جو جھکاؤ وہ کم کر دیا کیونکہ بھٹو نے دیکھ لیا کہ 1965 اور 1971 کی جنگ میں امریکہ نے جو ہے ایک اتحادی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا کوئی ساتھ نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے بھٹو نے اپنا جھکاؤ یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف کم کر دیا اور سینٹر اور سیٹوں سے بھی الگ ہو گئے. یہ 2 معاہدے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو 2 معاہدے تھے اس سے ہم الگ ہو گئے. بھٹو ڈیولپ کلوز اینڈ اسٹرینتھ عرب ریلیشن اینڈ سائنو پاکستان ریلیشن. بھٹو نے پاکستان اور عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، پاکستان اور چائنا کے درمیان بھی. بھٹو کے دور میں ہمارے تعلقات ایران سے بھی بہتر ہیں اور ایران نے ہمیں جو ہے بہت سے فوجی جو دفاعی ہمیں اسسٹنس بھی مہیا کی. اس کے علاوہ بھٹو نے اسٹریٹجک ریلیشن شپ پیپل ریپبلک آف چائنا سے پاکستان کی ڈیولپ کر دی.
اور بھٹو نے جو ہے ہوسٹڈ سیکنڈ آرگنائزیشن آف دا اسلامک کانفرنس کی دوسری اسلامی کانفرنس کی جو تنظیم ہے اس کا جو اجلاس ہے وہ 1974 میں لاہور میں بلایا گیا. where he delegated and invited leader of the Muslim world to لاہور. انہوں نے مسلم ورلڈ سے تمام لیڈرز کو لاہور مدعو کیا. بھٹو had been an anti-Sito and preferred a non-aligned policy. بھٹو جو ہے وہ سیٹو معاہدے کے خلاف تھے. وہ کسی بھی ملک کے ساتھ جو جھکاؤ کے حامی نہیں تھے اور وہ نان الائن پالیسی چاہتے تھے کہ غیر جانبدار رہنا چاہتے. وہ کسی نہ سوویت یونین کی طرف مکمل جھکاؤ چاہ رہے تھے نہ امریکہ کی طرف بلکہ غیر جانبدار پالیسی بھٹو نے اپنائی. اور عرب ممالک اور عرب اسرائیل کنفلکٹ کے دوران بہت اہم کردار ادا کیا بھٹو نے. In spite of trouble relation with Israel, Bhutto had made it clear to Israel that his policy against Israel is not based on anti-Semitism. حالانکہ بھٹو کے زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب رہے لیکن اس کے باوجود بھی بھٹو نے جو ہے ان کو اسرائیل کو یہ آگاہ کیا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی اینٹی سیمیٹزم پالیسی بنا رہے اسرائیل کے خلاف بلکہ ہم جو ہے اسرائیل سے جو ہم تعلقات نہیں جوڑے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے مکمل ان کی پورے جو ہے ان کی سسٹم کے خلاف ہے. Decline of government between the 1974 to 1976, many of Bhutto's original members had left Bhutto due to political differences. اور اس کے ساتھیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے بہت سے بھٹو کے جو شروع کی اہم لیڈر سے وہ بھٹو سے الگ ہو گئے. پاورفل پاکستان پیپل پارٹی لیڈر سچ as غلام مصطفیٰ کھر, former governor Punjab, openly condemned Bhutto and called for protests against his regime. ان کی بھٹو کے جو قریبی جو دو لیڈر تھے غلام مصطفیٰ کھر جو وہ مکمل بھٹو کے خلاف ہو گئے. انہوں نے پروٹیسٹ کی ان کی دور حکومت کی. amid protests and civilian distress felt in Lahore and people party lost administrative control over the city. اور جو 1974-75 میں جو ہے بھٹو کے خلاف باقاعدہ احتجاج اور سول ڈسٹریس شروع ہو گئی اور بھٹو کا جو لاہور کا کنٹرول وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. On September 3, the army arrested Bhutto again on charge of authorizing the murder of a political opponent in March 1974. اور ایک پولیٹیکل اپوننٹ کو قتل کرنے کی جرم میں بھٹو کو جو ہے مارچ 1974 کو جو ہے انہیں چارج کیا, انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. Bhutto was declared non guilty of murder but was sentenced to death on 18 مارچ 1978 کو بھٹو کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مرڈر نہیں کیا لیکن انہیں جو ہے سزا دی گئی. On 12 مارچ 1978 بھٹو فارمر لیگر منسٹر جو ہے AH برزادہ نے انہوں نے پٹیشن دائر کی اور بھٹو کو نکالنے کا جو ہے انہوں نے جو ہے پٹیشن دائر کی لیکن ان کو نہیں نکالا گیا جیل سے. اور ان کی جو انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کی جو ڈیتھ سینٹنس ہے موت کا جو معاملہ اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا لیکن کورٹ نے اس پر ریویو نہیں کیا. Supreme Court denied Hassan's release because he was held by military police but the court agreed to hear the argument. انہوں نے نکالنے سے انکار کر دیا لیکن ان کی آرگیومنٹ سننے کے لیے تیار ہو گئے. On 4 مارچ 1979 the day Bhutto was hanged. اور اس طرح فائنلی 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, پھانسی پہ چڑھا دیا.